صحابہ کا ذہن اس بات سے اتنا ہٹایا گیا کہ فقراء صحابہ تو دنیا سے خوش گئے لیکن مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. تو بہت توجہ چاہے گی بات جا کے سننی پڑے گی. فقراء صحابہ دنیا سے خوش گئے, مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. سارے مالدار صحابہ, انہیں فکر تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر نمٹا دیا, شاید اللہ ہمیں آخرت سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں آخرت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. میں نے بہت ضروری بات عرض کی ہے. ایک فتح مکہ کا موقع, دوسرے احد کا موقع, دونوں موقعوں پر یہ امتحان تھا کہ تم مال تو نہیں چاہتے, تم مال تو نہیں چاہتے. دونوں موقع ایسے تھے کہ تم مال تو نہیں چاہتے, اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو فتوحات کے زمانے میں مال کو ابتلا سمجھتے ہیں. مخلصین وہ ہوتے ہیں جو فتوحات کے زمانے میں مال کو ابتلا سمجھتے ہیں. مخلصین وہ ہوتے ہیں کیونکہ مخلص مومن ہوتا ہے اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مال ابتلا کے لیے ہے. میدان احد میں بکھرا ہوا مال مشرکین کا, یہاں امتحان تھا کہ تم مال کے لیے, مال غنیمت کے لیے حکم توڑتے ہو یا مال غنیمت کی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرتے ہو, حکم کو پورا کرتے ہو. یہ امتحان تھا. لیکن اس موقع پر 40 صحابہ جبل رما سے نیچے اتر گئے مال غنیمت کی فضیلت میں. سارا میدان اللہ نے چھین کر مشرکین کو دے دیا. یہیں سے مشرکین نے حملہ کیا دوبارہ اور سارا احد کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے غیروں کے ہاتھ میں گیا. میں نے عرض کیا یہی ہوا. فتح مکہ میں خوب مال آیا, آپ نے سارا مال خرچ کیا مشرکین پر, کفار و طلقاء پر. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے. انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ ان پر اپنے وطن والوں کی محبت لوٹائی ہے, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا, ہم نے سارے یہود اور نصارہ اور سارے آس پاس کے عرب کے جتنے قبائل تھے ان سب سے دشمنی نہیں, ان سے لڑائی لڑی ہم نے آپ کے لیے, اور آپ کو ہم نے اپنے یہاں ٹھکانہ دیا. آج جب ہماری اس محنت کوشش کے بعد مہاجرین کو اپنا وطن واپس ملا, بیت اللہ پر غلبہ ملا, آج انہوں نے ستانے والوں کو مال دیا اور ساتھ دینے والوں کو محروم کیا. دیکھو بہت ضروری بات ہے. وہ کام کرنے والے نہیں ہو سکتے جن میں کبھی بھی کسی مطالبے کا خیال پیدا ہو کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور سمجھتے تھے کہ اس کام میں مال کا کی محبت تو بہت بعد میں آئے گی, اس کام میں جاہ اور درجے کی محبت اور اس کا تقاضا پہلے پیدا ہوگا. حب جاہ اس کام میں پہلے آئے گا حب مال سے. حب جاہ اس کام میں پہلے آئے گا حب مال سے. حب جاہ پہلے آئے گا اس کام میں حب مال سے. بلکہ ایک حل سمجھتے تھے کہ حب جاہ نہیں بلکہ جب جاہ, یا جب جاہ, جب مال, حب مال نہیں بلکہ جب مال. جب مال حل فرماتے تھے کہ حب مال تو یہ ہے کہ مال کی محبت, اور جب مال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں اندھے کنویں کو, جب کہتے ہیں اندھا کنواں, جب کہتے ہیں اندھا کنواں. ایک اندھا کنواں ہوتا ہے ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے, ایسا کنواں جس میں گرنے کے بعد پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا. یوسف علیہ السلام کو جو ڈالا گیا وہ جب میں ڈالا گیا تھا, کنویں میں نہیں, عام کنواں نہیں بلکہ فی غیابت جب.
جب کہتے ہیں اندھے کنویں کو، ہمارے یہاں اس طرح بولی جاتی ہے اندھا کنواں. ایسا ہوتا ہے کچھ منٹ گرنے والے کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے، جس میں سے نکالا نہ جا سکے، خود سے نکل نہ سکے، ایسے کنویں کو جب کہتے ہیں. تو فرماتے تھے حب مال نہیں بلکہ جب مال، کہ ایسا اندھا کنواں ہے، ایسا اندھا کنواں ہے. دیکھو یاد رکھو، جب اس راستے میں مال آتا ہے تو ساتھ ہی اس کو فتوحات سمجھتے ہیں، حالانکہ فتوحات ابتلا کے لیے ہیں، فتوحات ابتلا کے لیے ہیں. جب مکہ فتح ہوا اور مال آیا تو آپ نے سارا مال خرچ کیا اغیار پر. انصار میں یہ بات پھیل گئی کہ جب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو مکے سے نکالا گیا اور یہ اپنی دین بچا کر مدینے آئے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا. انصار کی کوشش اور محنت سے جب اسلام کو فتح ہو گئی تو سارا مال خرچ کر دیا دوسروں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ تک پہنچ گئی، فرمایا کہ انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ایک فرد بھی مہاجرین میں سے نہ ہو ان کے ساتھ. چنانچہ انصار جمع ہو گئے، آپ انصار میں تشریف لے گئے، بیان فرمایا. انصار سے آپ نے خود کہا کہ اے انصار، تم کہہ سکتے ہو ہمیں مکے سے نکالا گیا، تم نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہم مکے میں ذلت میں تھے، تم نے ہمیں عزت دی. انصار نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بات کہنے والا نہیں ہے، احسان ہمارا نہیں، احسان اللہ کے رسول کا ہے. آپ نے ساری باتیں یاد دلائیں. انصار نے کہا نہیں. فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ جب حالات آ رہے تھے تو انصار مدد کے لیے تھے، جب مال آیا تو مال دوسروں کو دیا گیا، انصار کو نہیں پوچھا گیا. یہ امتحان اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ مجھے معاف فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے، تاکہ چھٹائی ہو، غربلہ چھٹائی غربلہ. یہ اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے اس کا دین دعوت بھی مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ کے جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے غنا سے ڈرنا چاہیے. اس کی ذات مستغنی ہے، اس کی ذات مستغنی ہے. جو خوف اللہ کے عذاب کا ہو، جو خوف اللہ کے عذاب کا ہو، وہی خوف اس کی صمدیت کا بھی ہو، وہی خوف اس کی صمدیت کا بھی خوف ہو. بہت ضروری بات ہے. اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ کے استغنا سے ڈرو. جیسے عذاب سے ڈرتے ہو ایسے اس کے استغنا سے ڈرو. اس کے ساتھ مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے اپنے نبی کی نصرت کے لیے، اللہ نے فرمایا اگر تم دعوت اللہ کے اس کام میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم دعوت اللہ میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. اللہ کے استغنا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس کے عذاب سے ڈرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ فتوحات کے زمانے ابتلا کے ہوتے ہیں، امتحان کے ہوتے ہیں، اطمینان کے نہیں ہوتے. عجیب بات ہے، لوگ سختی کے زمانے میں تو، اعراض کے زمانے میں تو دعائیں مانگتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اپنی کوشش محنت کا انکار کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں مال اور استقبال دے کر تو پھر یہ مدعی ہو جاتے ہیں، دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ ابتلا کا زمانہ تو اعراض کے زمانے سے بھی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے. تو میری بات غور سے سننی پڑے گی، بہت ضروری بات ہے.
جب کہیں حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے، تو کام کرنے والے روتے ہیں، دھوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالی اچھے حالات لاتے ہیں۔ ان حالات میں پہلے سے زیادہ اخلاص، پہلے سے زیادہ دعائیں، پہلے سے زیادہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگ استقبال کے زمانے میں بے فکر ہو جاتے ہیں، استقبال کے زمانے میں بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ نے انصار کو کچھ نہ دیا، انصار میں یہ بات پھیل گئی۔ تب آپ نے انصار سے پوچھا تو انصار نے کہا کہ ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی، پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ فرق بتایا نئے پرانے کا، فرق بتایا نئے پرانے کا۔ کسی بھی چیز کا مطالبہ نیا آدمی کرے گا، چاہے وہ تبلیغ میں کتنا بھی پرانا ہو، تبلیغ میں کتنا بھی پرانا ہو، نئی چیز کا، کسی بھی چیز کا مطالبہ نیا آدمی کرے گا، چاہے تبلیغ میں کتنا بھی پرانا ہو۔ آپ نے انصار کا امتحان اس طرح لیا، کچھ نہ دو ان کو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ تو انصار نے اعتراف کیا کہ پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی نئے نے کہی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ میں انفاق اور خرچ کرنے کا جو اصل مفہوم ہے وہ اکرام ہے، وہ اکرام ہے۔ تم کما کر خرچ کرو دوسروں پر، اکرام سب سے بڑی حکمت ہے جو قرآن میں موعظہ حسنہ سے پہلے ہے، بیان تقریر سے پہلے اکرام ہے، بیان تقریر سے پہلے اکرام۔ قرآن نے حکمت کو مقدم کیا ہے، اچھی اچھی باتوں پر، اچھی اچھی باتوں پر اکرام کو مقدم کیا ہے۔ دعوت میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، آگے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تم اعتراض کرنے والے کو سمجھاؤ، معترض کو سمجھاؤ، معترض کو سمجھاؤ، معترض سے الجھو مت، معترض سے الجھو مت، اور جاہلوں سے بھیڑو مت، جاہلوں سے بھیڑو مت، اعرض عن الجاہلین، کہ آپ جاہلوں سے بھیڑیے مت، جاہلوں سے بھیڑیے مت۔ تم غلط سوال کرنے والے کا بھی اکرام کرو اور غلط مطالبہ کرنے والے کا بھی اکرام کرو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا آپ سے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے، ورنہ اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ اجازت کی۔ آپ نے بٹھا کے سمجھایا کہ یہ بتاؤ اگر یہی معاملہ کوئی تمہاری بہن، تمہاری بیٹی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، سارے رشتہ داروں کا نام لیا، تم برداشت کرو گے کہ نہیں؟ فرمایا کہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیویوں کے، ان کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا جائے، جس سے جب تم زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی ماں ہوگی۔ فرماتے صحابی آپ نے ایسا سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا، میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا، اس طرح سمجھایا۔